إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہر سال خواتین کے حقوق کے نام پر ایک دن منایا جاتا ہے، اور اس دن کے منانے کی ابتدا مغرب سے یعنی یورپ سے ہوئی، جہاں عورتوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے حقوق کے نام پہ تحریکیں چلائیں، اور وہاں سے ہوتی ہوتی یہ تحریک اور یہ عورتوں کی آزادی کے دن کو منانے کا انداز ہمارے ملک پاکستان میں بھی آیا۔ کچھ سالوں سے، چند سالوں سے بڑے جوش و خروش سے اس دن کو منایا جاتا ہے، اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق ان کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اور عورتیں بہت مظلوم ہیں، عورتوں کو غلامی سے آزادی ملنی چاہیے، عورتوں کا استحصال بند ہونا چاہیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر
عورتیں جو نام نہاد خیر خواہ ہیں ہماری عورتوں کی، اصل میں مغرب کی پالی ہوئی ان کی فنڈنگ پہ چلنے والی آرگنائزیشنز سے وابستہ خواتین، بلکہ خواتین کے نام پہ وہ دھبا ہیں، وہ لبرل آنٹیاں، وہ ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ہماری ماؤں کو یہ باور کراتی ہیں کہ آپ قید و بند کی زندگی بسر کر رہی ہیں، آپ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ کو آزاد ہونا چاہیے، آپ کو گھروں سے نکلنا چاہیے، آپ کو برابری کا نعرہ مارنا چاہیے، مردوں کے برابر ہو کر گلیوں محلوں میں سڑکوں چوراہوں پہ ذلیل ہونا چاہیے۔ تو یہ آنے والے سالوں میں مزید فتنہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سال بھی خواتین نے، چند ایک خواتین ہیں جو پورے ملک کی عورتوں کی نمائندہ بننے کی کوشش میں ہیں، حالانکہ ہمارے ملک کی خواتین کی اکثریت ایسی نام نہاد خیر خواہ عورتوں کے جال میں نہیں پھنسی ہوئیں، بلکہ ان سے اعلان لا تعلقی کرتی ہیں، ان کے نعروں سے وہ ذرا برابر بھی متاثر نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک شور اٹھتا ہے ہر سال، اس سال بھی لاہور میں ان پر پابندی عائد کی گئی، لیکن بعد میں غیر ملکی پریشر آنے پر ہماری حکومت اس پریشر کے سامنے ڈھیر ہو گئی اور انہیں عورت مارچ کی اجازت دینا پڑی۔ اس عورت مارچ میں جس طرح کے مطالبات ہوتے ہیں اور جس طرح کے نعرے اور جس طرح کے بینرز انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں، ان کو یہاں ممبر پر تو کیا کسی گھر میں معزز لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اور نام ہے عورتوں کے حقوق کا اور عورتوں کی آزادی کا۔ عورتوں کی آزادی کی تحریک 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی۔ عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہمارے دین اسلام نے 1400 سال پہلے سے کر دیا تھا، اور عورتوں کا مقام و مرتبہ اور ان کی عزت و تکریم پوری دنیا میں، پوری تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح کی عزت و تکریم ہماری دینی تعلیمات میں ایک عورت کو دی گئی ہے۔ لیکن شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ جس طرح آدم و حوا علیہم السلام کو اس نے جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی پرفریب باتوں میں الجھا لیا اور دانا کھانے پر مجبور کر دیا، اور اس نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وقاسمہما، قسمیں اٹھا اٹھا کر شیطان نے کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم دونوں کو میں اچھی زندگی دلانا چاہتا ہوں، تمہارا مستقبل میں محفوظ بنانا چاہتا ہوں، تم یہ دانہ کھا لو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، ورنہ تو نکال دیے جاؤ گے۔ تو حقیقت میں جو اس کا نعرہ تھا اور اس کا دعویٰ تھا اس کے الٹ ہونے والا تھا، وہ تو دشمن تھا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ درخت اس کا دانہ، اس کا پھل چکھا، تو آدم حوا علیہم السلام دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، وہ جنت سے محروم ہو گئے۔ آج وہی شیطان ہے اور وہی انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی بات کو یاد کروایا ہے، انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تو تمہارا دشمن ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ وہی خبیث ہے جس نے تمہارے باپ اور تمہاری اماں کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ان کے جنتی لباس اتروا دیے تھے، یہ وہی خبیث ہے۔ اس کے نعروں میں اور اس کی باتوں میں جو خوش نما نظر آتی ہیں ان میں کہیں پھنس نہ جانا۔ لیکن شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اور
جو انسان عبرت حاصل نہیں کرتے، اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، وہ اس کے نعروں میں پھنس جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ وہی جو شروع میں ہوا تھا وہی ہوتا ہے کہ خواب دکھائے جاتے ہیں، آزادی کے خواب دکھائے جاتے ہیں، بھلائی کے، خیرخواہی کے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ بربادی ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، آسائشوں سے انسان نکل جاتا ہے۔ تو آج عورتیں جو آزادی کے نام پہ اس شیطان کے نعرے میں پھنسی ہوئی ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو غلامی میں دھکیلنا چاہتی ہیں۔ حقیقت میں اللہ رب العزت نے جو ان کو آسائش کی نعمت دی ہے، اس سے نکل کر اپنے آپ کو مشقت اور مصیبت میں ڈالنا چاہتی ہیں۔ حقیقت میں ان نعروں میں الجھ کر وہ اپنی آزادی کھونا چاہتی ہیں۔ اور یہ مغرب جو عورتوں کی آزادی کے حقوق کا علم بردار بنا ہوا ہے، یہ مغرب بدترین استحصال کرتا رہا ہے عورتوں کا، اور آج تک کر رہا ہے۔ بس اس نے اپنا تھوڑا انداز تبدیل کر دیا ہے، حالات کو دیکھ کر، لوگوں کے رجحانات کو دیکھ کر اس نے گویا کہ شکاری نے جال نیا بن لیا ہے۔ پرانے جال سے لوگ واقف ہو گئے تھے، اس جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس نے جال اور طرح کا بنا لیا ہے، اور وہ جال بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، تو شکار اس میں پھنس جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرے گا، یہ جال پرانا ہوگا، شکار اس سے بھی آگاہ ہو جائے گا، تو وہ اور جال بن رہے گا، اس کا انداز کچھ اور ہو جائے گا، اور لوگ پھر اس میں پھنستے رہیں گے۔ تو مغرب نے عورتوں کی منڈیاں لگائیں۔ آج تک یہ کیمرہ ایجاد ہوئے کو بہت صدیاں نہیں ہوئیں، یہ کچھ صدیوں کی بات ہے، 2 صدیاں پیچھے چلے جائیں۔ کیمرہ جب ایجاد ہوا، آج تک ایسی تصویریں موجود ہیں مغرب میں لگنے والی منڈیاں، جن میں عورتوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح بیچا اور خریدا جاتا تھا، عورتوں کے بازار لگتے تھے۔ آج تک وہ تصویریں دنیا کے پاس محفوظ ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مغرب کا بھیانک چہرہ کیا ہے۔ وہاں تو عورتیں اپنی آزادی مانگتی اچھی لگتی تھیں، انہوں نے آزادی مانگنی تھی، بدترین ظلم و ستم ہوتا تھا، لیکن ہماری عورتیں اس نعرے میں پھنس گئیں جو انہوں نے خود ہی ایجاد کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اب عورت باشعور ہو رہی ہے، اس کو مزید قابو نہیں رکھا جا سکتا اس طرح، تو انہوں نے خود ہی ایک نعرہ بنا کے ان کو دے دیا کہ تم آزاد ہو گئی ہو، اب تم آزادی کے نعرے لگاؤ۔ پہلے وہ غلام بنا کر، ان کو خرید کر ان پر ظلم و ستم کرتا تھا، اور ان سے مشقت اور محنت اور مزدوری کرواتا تھا جو ان کے بس سے باہر ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے نازک پیدا کیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ساخت اور جسمانی ڈھانچہ ایسا دیا ہے کہ وہ آسائشوں میں پلنے والی ہے، وہ نعمتوں میں رہنے والی ہے۔ تو اس وقت اس نے سمجھا کہ اب میرا جال کمزور ہو رہا ہے، تو اس نے عورتوں کی آزادی کا نعرہ دے کر ان کو آزاد باور کروا کے ان کو بدترین غلامی میں دوبارہ دھکیل دیا۔ اب کیا ہے؟ عورت اپنے آپ کو آزاد کہہ کر، خود نعرہ مار کر میدان عمل میں آتی ہے کہ میں مردوں کے برابر ہوں، مردوں کے برابر بن کر گلی میں نکلتی ہے، محلے میں نکلتی ہے، چوک چوراہے میں نکلتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ابھی بہت خیر باقی ہے، یورپ کے ان ملکوں میں جہاں عورتوں نے نام نہاد آزادی حاصل کر لی ہے، وہاں ان کے حالات دیکھیں۔ عورت آپ کو مستریوں کے ساتھ مستری بنی ہوئی، مزدور بنی ہوئی نظر آئے گی، پلستر کرتی ہوئی، اینٹیں اٹھاتی ہوئی نظر آئے گی، عورت ریڑھی لگاتی ہوئی نظر آئے گی، عورت ہر جسمانی مشقت کرتی نظر آئے گی، اور وہ بھولی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے آزادی حاصل کر لی، میں نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے نعرہ ایسا دے دیا ہے کہ خود ہی لگاؤ اور خود ہی اس ذلت میں پھنسو، اور ساری زندگی پھنستی رہو اور خوش رہو کہ میں آزاد ہو گئی۔ عورتوں کا استحصال مغرب نے پہلے بھی کیا ہے،
اور آج بھی کر رہا ہے. آج اس سے بھی بدترین شکل میں کہ عورت کو باور کروایا تو تم آزاد ہو اور اس کو بدترین غلام بنایا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے عورت کو آزاد کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو آزادی دی تھی. ہر فکر سے آزادی، ہر پریشانی سے آزادی، ہر جسمانی مشقت سے آزادی. عورت نے ملکہ بن کر گھر بیٹھنا ہے، آرام سے، سکون سے، چھاؤں میں بیٹھنا ہے، پنکھے میں بیٹھنا ہے. اللہ نے اور استطاعت دی ہے. ایئر کولر میں بیٹھنا ہے اور استطاعت دی ہے تو اے سی میں بیٹھنا ہے. ٹھنڈا پانی اس کو ہر وقت میسر ہے. گاؤں دیہات میں ہے تو گھڑے کا، شہروں میں ہے تو کولر کا، فریج کا، فریزر کا، اس کو ہر چیز میسر ہے. اللہ رب العزت نے اس کو آزاد کیا ہے. ہر کمانے کے غم سے اس کو آزاد کیا ہے. اس کو کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں سکون اور آرام سے بیٹھی رہو. تمہارے باپ کی ذمہ داری ہے، کمائے گا، لائے گا، تمہیں کھلائے گا. تمہارے خاوند کی ذمہ داری ہے، وہ باہر محنت مشقت کرے گا، وہ ذلت و رسوائی بھی برداشت کرے گا کیونکہ اللہ نے اس کو مضبوط پیدا کیا ہے. وہ اپنا خون پسینہ بہائے گا، وہ محنت مزدوری کرے گا، وہ گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں باہر نکلے گا، ریڑھی لگائے گا، وہ محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، اینٹیں اٹھائے گا، وہ دیواریں پلستر کرے گا، وہ چوتھی منزل پر اینٹیں اٹھا کر اور سامان، تعمیر کا سامان اٹھا کر لے جائے گا. وہ 10 منزلوں پہ باہر کھڑا ہو کر ان کو تعمیر کرے گا، خطرے میں پھٹوں کے اوپر کھڑا ہو کر سب کچھ برداشت کرے گا. لیکن تم گھر میں بیٹھو گی، تمہیں اللہ نے ایک آزاد پیدا کیا ہے، مقام دیا ہے، فکر معاش سے آزاد ہو تم. تمہاری یہ عزت اور تکریم ہے کہ بیٹھے بٹھائے تمہیں سب کچھ ملے گا. خامدوں کی ذمہ داری لگا دی کہ بیویوں کا نان و نفقہ، ان کے پہننے کا، ان کے رہنے کا، ان کے علاج معالجے کا سارا خرچہ تمہارے ذمہ ہے. تم نے جس طرح تم محنت کرو، مزدوری کرو، آسانی سے کماؤ، مشکل سے کماؤ، تم نے یہ خرچہ پورا کرنا ہے. بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ اس نے محنت مزدوری کرنی ہے. جب تک اس کو عزت اور باوقار طریقے سے وہ نکاح کر کے اپنے گھر سے الوداع نہیں کر دیتا، اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اس پر ہے. چاہے وہ جوان ہو گئی ہے، جوانی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، تب بھی باپ کی، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ناز و نخرے کو اٹھائے گا، برداشت کرے گا سب کچھ، اس کو گھر بیٹھے ساری آسائشیں مہیا کرے گا. اور پھر اس کے گھر والے، اس کا باپ، اس کا ولی، اس کا سرپرست پوری دنیا میں نظر انتخاب ڈالے گا، بہترین سے بہترین فرد منتخب کرے گا جو اس کو عزت بھی دے گا، اس کو اس کے اخراجات نان نفقہ بھی پورا کرے گا، اس کے ناز نخرے بھی اٹھائے گا، اس کے سپرد نکاح کر کے کر دیا جائے گا، ایک مقدس رشتے میں باندھ کر اس کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا نان و نفقہ اور سارے اخراجات اور معاملات اس کے سپرد ہو جائے. اور اس کے بعد بھی ساری زندگی ایک باپ، ایک بھائی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے گا. وہ سمجھے گا کہ اگر اس کو کوئی دکھ درد پہنچتا ہے، کوئی بدبخت ایسا پلے پڑ گیا ہے، داماد، بہنوئی، جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اس کے اخراجات کو پورا نہیں کرتا ہے، تو تب بھی ایک باپ اور ایک بھائی عزت و تکریم دے کر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے اس کے لیے. یہ آزادی تھی جو اسلام نے عورت کو دی تھی. لیکن آج عورت کہتی میں نے آزاد ہونا ہے. کیا آزادی ہے؟ میں نے معاش کی قید میں بند ہونا ہے، فکر معاش مجھ کے اپنے اوپر لینی، میں نے خود کمانا ہے، میں نے محنت مشقت کرنی ہے، برابر کا حق حاصل کرنا ہے. اللہ رب العزت نے تو زیادہ حق دیا تھا. بھئی دیکھیں، گھر میں
4 افراد ہیں، میاں بیوی ہے، بچے ہیں، 8 افراد ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، ان میں سے 4 خواتین ہیں، 1 بیوی ہے، 3 بیٹیاں ہیں، 1 باپ ہے، 2-3 بیٹے ہیں، تو برابر کا حق کس طرح ہونا تھا؟ سب کماتے، اپنے اپنے اخراجات ہر کوئی اٹھاتا، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا خرچہ پورا کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ہمارے اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیسے آزاد کیا؟ اس کو زیادہ مرتبہ دیا ہے، اس کو کہا عورتیں گھر میں بیٹھیں، مرد کما کے لائیں، باپ جائے گا، خامد جائے گا، بیٹا جائے گا، بھائی جائے گا، وہ کمائے گا، عورتیں گھر میں بیٹھ کر کھائیں گی، برابر کا نہیں، زیادہ مقام دیا۔ عزت و تکریم میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، اللہ کے ایک شخص آ کر صحابی پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر میرے حسن سلوک کا مستحق کون سا فرد ہے؟ مجھے بتائیے، میں سب سے بڑھ کر حسن سلوک کس سے کروں؟ پوری دنیا میں، اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، برادری میں، کنبے میں، قبیلے میں، علاقے میں، خطے میں، ملک میں، پوری دنیا میں کون ہے سب سے بڑھ کر جس سے میں حسن سلوک کروں؟ مجھے اللہ کس سے حکم دیتا ہے کہ میں سب سے بڑھ کر اس سے حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی ماں سے حسن سلوک کرو، پوری دنیا میں وہ سب سے بڑی ہستی ہے جو تمہارے حسن سلوک کی مستحق ہے۔ سب سے بڑھ کر حسن سلوک اپنی ماں سے کرو۔ باپ بھی ہے لیکن باپ کے بارے میں نہیں کہا، اور بھی رشتے ہیں، نہیں، ماں عورت ہے، ایک خاتون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوری دنیا میں تمہارے حسن سلوک کی اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں۔ دوبارہ پوچھا ہے اللہ کے رسول، پھر ماں کے بارے میں مجھے سمجھ آ گئی، پہلا نمبر ماں کا ہے حسن سلوک میں، عزت و تکریم میں، خدمت میں، دوسرا کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم امک کا، پھر تیری ماں کا حق ہے۔ دوبارہ پوچھا، تیسری دفعہ اللہ کے رسول، پھر کس کا حق ہے؟ مجھے سمجھ آ گیا، آپ نے 2 دفعہ فرما دیا، دوہرا حق ماں کو دے دیا۔ اس کے بعد پھر کس کا حق بنتا ہے؟ کون ہے ماں کے بعد سب سے افضل ہستی جس سے میں حسن سلوک کروں؟ فرمایا ثم امک کا، پھر تیری ماں۔ 1 2 3، پہلا، دوسرا، تیسرا، اور 3 ہی انعام رکھے ہوتے ہیں نا ہم نے، یہ پہلا انعام ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے۔ تینوں انعام، تینوں اکرام، تینوں اعزاز اللہ رب العزت نے عورت کو دے دی۔ چوتھی دفعہ پوچھا اللہ کے رسول، یہ بات سمجھ آ گئی ہے، 1 دفعہ حسن سلوک، 2 دفعہ، 3 دفعہ، سب سے بڑھ کر دنیا میں میرے لیے میری ماں ہے، 3 دفعہ آپ نے فرما دیا۔ اب آپ فرمایا ثم ابوک کا، اب تیرے باپ کی باری ہے، اب مرد کی باری ہے۔ پہلی 3 باریاں اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دے دی ہیں۔ آپ برابر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں ہم برابری کریں؟ یہ بھولی بھالی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں شیطانوں کے نعروں میں آ گئی ہیں، دل فریب نعروں میں، یہ چاہتی ہیں کہ ہم برابر ہو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو 3 دفعہ زیادہ مقام بنے، 3 گنا زیادہ مقام ملے، 3 گنا زیادہ عزت ملے، 3 گنا زیادہ آسائش ملے، 3 گنا زیادہ اکرام اور اعزاز ملے۔ اور یہ بیچاریاں، یہ شیطان کے چنگل میں پھنسی ہوئی کہتی ہیں ہمیں برابر کرو، اتنا ہی حق ماں کا ہو، اتنا ہی باپ کا ہو، اتنا بیٹے کا، اتنا بیٹی کا، اتنی عزت ماں کی ہو اور اتنی باپ کی ہو، مرد اور عورت برابر ہو جائیں۔ اور اس برابری کا مطلب کیا ہوگا؟ یورپ میں جا کر دیکھیں آپ، وہاں کے لوگوں کے حالات پوچھیں، بس میں عورت سوار ہوتی ہے نا، کوئی سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، برابر کی ہے نا، یہ برابر ہے، یہ برابری لیتی ہے تو آزادی کے نعرے مارتی ہے۔
کمانے کے لیے جاتی ہے، برابر کا کمانے کی وہ پابند ہے، کماتی ہے، برابر کا خرچہ لاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں اگر مجبوری میں عورت کو کہیں جانا پڑتا ہے، کسی کام کاج کے لیے نکلنا پڑتا ہے، پھر بھی ادھر ہمارے ہاں بچوں کو سنبھالنے والے کہ بیچاری بچوں کو کہاں لے کے جائے گی، ساتھ کہاں گھسیٹتی پھرے گی۔ اور یورپ میں جا کے دیکھیں، یا تو بہت امیر ہوگی نا تو اس نے گھر میں کوئی نوکرانی رکھی ہوگی، ورنہ بچوں کو ساتھ گھسیٹ کر کام پہ لے کے جاتی ہے۔ بچے ساتھ کام پہ جائیں گے اس کے، دوہری مشقت، بچوں کے پالنے کی مشقت بھی، کام کی مشقت بھی، اور تیسری اس کا جسم اور اس کی ساخت اللہ رب العزت نے نرم و نازک بنائی ہے، یہ مشقت بھی کہ برابر کی مرد کے برابر کا کام کرنے والی۔ اس طرح کی ذلت اور رسوائی میں عورتیں اپنے آپ کو ملوث کر رہی ہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ عورت کا حق زیادہ ہے، اور عورتیں نعرے مارتی ہیں کہ ہمیں برابر کا حق دیا جائے، ہم زیادہ نہیں لینا چاہتی۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ عورت آزاد ہے فکر معاش سے، یہ عورتیں نعرے مارتی ہیں کہ نہیں ہم کمانا چاہتی ہیں، ہم دھکے کھانا چاہتی ہیں، ہم ذلیل و رسوا ہونا چاہتی ہیں۔ باقی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ظلم و ستم ہوتا تو کس معاشرے میں نہیں ہوتا؟ مردوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، عورتوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، دنیا ہے، انسان ہے، جہاں بھی انسان بستے ہیں، فرشتوں نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی کہہ دیا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اے اللہ، جس طرح کا سانچہ اور جس طرح کی ساخت تو بنا رہا ہے نا، ہمیں جو بتایا ہے انسان کے بارے میں، اس کی فطرت کے بارے میں جو تو بتایا ہے، ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ زمین میں جا کے فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا، ظلم و ستم کرے گا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، دنیا میں یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اسلام کی آغوش میں آ کر امن حاصل ہو سکتا ہے، اسلام سے آزاد ہو کر امن و امان حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس یورپ کی مثالیں دیتی ہیں یہ لبرل آنٹیاں، یہ ابھی 2 سال پہلے 2021 میں اسی 8 مارچ کے دن امریکہ کی ایک ریاست میں ہزاروں خواتین نکلی ہیں، ان خواتین نے بینر اٹھائے ہیں، یہ نعرے لگائے ہیں کہ تم عورتوں کے حقوق کے عالمی دن پر ہمیں خوش کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں آزادی دی ہے۔ عورتوں کے خلاف جنسی جرائم اور ریپ کے کیسز اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم پریشان ہو کر باہر نکلی ہیں کہ یہ ظلم و ستم ہم پر بند کیا جائے۔ یہ کوئی اسلامی معاشرہ نہیں تھا، مسلمان ملک نہیں ہے، مغرب ہے، امریکہ ہے، اور اس طرح کی جو نام نہاد امن کی دعوے دار ریاستیں ہیں جن کی عورتیں بدترین ظلم کا شکار ہیں، وہاں کے سروے یہ بتاتے ہیں کہ 100 میں سے 95 سے زیادہ عورتیں اپنے بچپن کی عمر میں جنسی استحصال کا شکار ہوئی ہوتی، اور یہ شرح ہمارے ہاں 20% بھی نہیں بنتی، جو ان کے ہاں 90-95% ہے۔ عورتوں کے حقوق کے نعرے مارنا آسان بات ہے، ان کے اصل میں یہ جو نعرے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ دراصل عورتوں کے استحصال پہ مبنی ہے۔ جال بدلا گیا ہے کہ اب عورت باشعور ہو چکی ہے، اب اس طرح ہمارے قابو میں نہیں آئے گی، ان کو لالی پاپ دو، ان کو آزادی کا نعرہ دو، اس نعرے کو لگا کر یہ خود ہماری غلامی میں آ گئی۔ پہلے تو عورتیں بکتی تھیں، ایک دفعہ بکتی، ایک مالک کے پاس چلی گئیں، چند لوگوں کی نوکرانی ہو کر رہ گئیں، ایک خاندان کی باندی بن گئیں، اور آج کیا ہے؟ ایک عورت ہے آزادی کا نعرہ مارنے والی، وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں مردوں سے اپنا استحصال کروا رہی ہے، اس کو بار بار بیچا جا رہا ہے، صبح بھی بکتی ہے، دوپہر کو بکتی ہے، شام کو بکتی ہے، اس کے جسم کو بیچ کر نفع کمایا جاتا ہے۔ یہ تشہیری مہم آپ دیکھتے ہیں، یورپ کی بات تو دور چلی جائے گی، ہمارے اپنے ملک میں دیکھیں کون سی ایسی پروڈکٹ ہے آپ کی جس کی ایڈورٹائزمنٹ آپ کے ٹی وی چینلز پہ آتی ہے اور اس کے ساتھ عورت کو نہیں بیچا جاتا۔ صابن ہے، استعمال مرد کرتے ہیں، عورتیں تو بہت کم کرتی ہیں نا، ان کے لیے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ بنے ہوئے ہیں،
عورتیں وہ خریدتی ہیں، چہرے پہ یہ لگانا ہے، ہاتھوں پہ یہ لگانا ہے، پاؤں پہ یہ لگانا ہے، اس کے ساتھ ہم نے دھونا ہے اپنے جسم کو۔ مرد کیا ہے؟ صبح اٹھتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، کام پہ نکل جاتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، رات کو آ کر سو جاتا ہے، صبح پھر نہا دھو کر اسی صابن کے ساتھ۔ پروڈکٹ مردوں کے لیے ہے، زیادہ مرد یوز کرتے ہیں لیکن استعمال عورت ہوتی ہے۔ آپ کے صابن پہ تصویر عورت کی لگائی گئی ہے، عورت کا جسم بیچا جاتا ہے، عورت کا جسم دکھا کر آپ کو پروڈکٹ تھمائی جاتی ہے۔ آپ کے اداروں میں عورتوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، اسپیشل اس لیے، خاص طور پر گاہکوں کو راغب کرنے کے لیے۔ وہ اپنی ہوس بھری نظروں سے اس کے عزت اور وقار کو نوچتے ہیں۔ سارا دن یہ بہن ہے کسی کی، یہ بیٹی ہے کسی کی، ماں ہے، سارا دن گندی نظروں کا شکار ہوتی ہے، اور پھر دست درازی تک معاملہ جاتا ہے، اس کے جسم کو نوچا جاتا ہے، پھر باس کے نام پہ، بڑے افسر کے نام پہ اور استحصال ہوتا ہے۔ یہاں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی، ہمارے مرد بھی جانتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارا معاشرہ مشرقی معاشرہ ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کے کا اکثریت ہے اس ملک میں، ابھی یہ ہے۔ اور جو یورپ ہے جہاں مادر پدر آزادی ہے، وہاں پر کیا حال ہوگا؟ عورت کو بیچا جاتا ہے، اس کا جسم بیچا جاتا ہے، اس کو ننگا کر کے ساری دنیا سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، اور استحصال اس کا ہوتا ہے، چند ہزار یا چند لاکھ اس کو تھمائے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں کروڑوں اربوں کماتی ہیں ان کے جسموں سے۔ یہ استحصال ہی تو ہے، یہ استحصال ہے۔ ان عورتوں کی تو فطرت مسخ ہو چکی ہے جو ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتی۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے آج بھی یورپ میں بھی یہ قانون ہے، عورت کو اگر گھور کر کوئی دیکھتا ہے تو یہ ہراسمنٹ ہے کہ نہیں؟ اور یہ بالکل درست بات ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ ایک عورت گھر سے سج کر سنور کر نکلتی ہے، اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرتی ہے، تو کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں؟ کون بچتا ہے اس سے؟ کتنے لوگ اس کو ہراس کرتے ہیں، اس کی عزت اور وقار کو مجروح کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ آزادی کے نام پہ ہو رہا ہے، تو عورت بھی خوش ہے، عورت بھی خوش ہے کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ بالکل ایسے ہی جیسے جنگل میں کوئی بھیڑیا ہے، وہ بکریوں پر بھیڑوں تک پہنچنا چاہتا ہے، ایک باڑے میں انہیں قید کیا ہوا ہے، ان کا مالک ان کو چارہ بھی ڈالتا ہے، اپنی نگرانی میں انہیں چروا بھی لیتا ہے، ان کی رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، ان کو موٹا تازہ رکھتا ہے۔ لیکن ایک بھیڑیا ان کو یہ نعرہ دیتا ہے، ان کے کان میں پھونک دیتا ہے، تم آزادی کا نعرہ لگاؤ۔ وہ باہر بیٹھا ہے باڑے سے، اس کو پتہ ہے باڑے میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، مالک مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے گا۔ وہ دور سے بیٹھ کر دیوار کے پار سے ان بکریوں کو اور ان بھیڑوں کو ان کے کان میں یہ خوشنما نعرہ ڈالتا ہے کہ آزادی کا نعرہ لگاؤ، تم آزاد ہو، تمہیں آزاد ہونا چاہیے۔ یہ جنگل بڑا ہرا بھرا ہے، اس میں بڑی رنگینیاں ہیں، بڑی گھاس ہے اور بہت کچھ ہے جو تم ادھر باڑے میں رہ کر حاصل نہیں کر سکتی، یا اس چرواہے کی اپنے مالک کی نگرانی میں حاصل نہیں کر سکتی۔ جب بھیڑیں آہستہ آہستہ اس کے نعرے میں پھنس جاتی ہیں، اپنے مالک سے بغاوت کرتی ہیں، اپنے باڑے کو توڑ کے نکل جاتی ہیں آزادی کے نام پہ، تو بتاؤ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا حشر کرے گا بھیڑیا ان کا؟ بالکل یہی نعرہ دے کر ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ آزادی کا نعرہ دے کر، خوشنما نعرہ ہے، عورتوں کے حقوق کا نعرہ دے کر۔ اگر واقعی عورتوں کے حقوق چاہیے، اسلام کی آغوش میں آئیں، مسلمانوں کے علماء کے پاس آئیں، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہم حق لے کر دیتے ہیں۔ یہ منبر و محراب عورتوں کے حقوق کا ضامن ہے، ان کے تحفظ کا ضامن ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ عورت کو ایک مرد سے 3 گنا زیادہ اعزاز اور عزت حاصل ہے۔ ہم بتاتے ہیں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے عورت 3 گنا زیادہ
ایک مرد جو برابر کا ہے، جس کو وہ برابر سمجھتی ہے نا، اس سے 3 گنا زیادہ اعزاز اور عزت کی مستحق ہے، تکریم کے مستحق ہے، حسن سلوک کے مستحق ہے۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے بیٹے سے زیادہ اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس کے لباس پہ زیادہ خرچ آتا ہے، اس کے جوتے پہ زیادہ خرچ آتا ہے، اس کے فیشن پہ زیادہ خرچ آتا ہے۔ ایک باپ خوشی خوشی یہ ناز نخرے اٹھاتا ہے کہ میری بیٹی ہے، بیٹی کے یہ اخراجات ہیں، میں نے پورے کرنے ہیں۔ اور ایک بیوی، خامد بیچارہ پھٹے پرانے بھی پہن لے گا، پرانے کپڑے بھی استعمال کر لے گا بار بار، لیکن ہر ایونٹ پہ، ہر عید پہ بیوی کا نئے جوڑے آتے ہیں، بیوی کے لیے نیا زیور آتا ہے، بیوی کے لیے نئی چوڑیاں آتی ہیں، نئے جوتے آتے ہیں۔ کہ عورتوں کا یہ حق ہے، عورتوں کی یہ طبیعت ہے، ان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اچھے کپڑے زیادہ پہننا پسند کرتی ہیں، جوتے زیادہ رکھنا پسند کرتی ہیں، زیب و زینت زیادہ پسند کرتی ہیں، اور یہ برابر آنا چاہتی ہیں کہ نہیں مردوں کے برابر ہو جائیں۔ تو جس طرح مرد پھر میک اپ نہیں کرتے تو عورتیں بھی ایسے ہو جائیں۔ پھر اسلام، قرآن کہتا ہے، عورتوں کی بات کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ناز و نیم میں پلنے والی ہیں، یہ تو نازک اندام ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے غلام کو ایک سفر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سواری پر سوار ہیں، اونٹ کے اوپر ہے، اور اونٹ کے اوپر ہودج بنا ہوا ہے، ایک کمرہ نما ڈولی بنی ہوئی ہے، باپردہ خاتون اس کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلام کو، انجشا ذرا دھیرے سے، آرام سے، اس سواری کے اوپر تو شیشہ لادا ہوا ہے، شیشے کو بڑے پیار سے، بڑے تحمل سے، بڑی احتیاط سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ آج بھی شیشے کے کارٹن پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو بڑے آرام سے اٹھانا ہے، اس پر سختی نہیں کرنی، اس پر زور نہیں، اس پر اور وزن نہیں رکھنا ہے۔ فرمایا شیشے جیسی نازک خاتون اس پر سوار ہے، لہٰذا سواری کو ذرا آرام سے چلاؤ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میں ان سے افضل ہستی کوئی نہیں ہے، سب سے افضل اور بہترین انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو، جو عورت ہے، ایک عورت، اتنی عزت دی ہے۔ سب صحابہ کے سامنے ایک سفر میں بیوی کو سواری سے اتارنا تھا، اونٹ ذرا اونچا ہوتا ہے اور عورت نازک ہوتی ہے، چھلانگ لگا کر نیچے آنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جسم مبارک نیچے کر کے، گھٹنا اوپر کر کے، اس گھٹنے کو سیڑھی بنا کر سب مردوں کو، پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ عورت کے حقوق کا ضامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ ایک عورت معلمہ کائنات بن جاتی ہے، عورت ہوتے ہوئے ساری کائنات کو تعلیم دینے والی، علم سے روشناس کروانے والی عورت بن جاتی ہے، جس کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ عنہا۔ یہ عورت نے عورت کو مقام دیا ہے، کس فیلڈ میں عورت کو اسلام نے مقام نہیں دیا۔ عورت اپنے شرعی حقوق کا خیال کر کے کاروبار بھی کر سکتی ہے، کاروبار اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اور آج تو ترقی کا دور ہے، عورتیں باوقار طریقے سے آن لائن کاروبار کر سکتی ہیں، یہ بتائے بغیر کہ یہ کسی عورت کا نمبر ہے یا کسی عورت سے لکھ کر ٹائپ کر کے میسج کر کے آرڈر آتا ہے، آرڈر ڈیلیور کرتی کر سکتی ہیں۔ آج بھی مواقع موجود ہیں، کل بھی ہوں گے، اس سے پہلے بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے۔ اسلام نے کہیں سے بھی کسی میدان میں عورت کو محروم نہیں کیا ہے، ہر میدان میں اس کو عزت دی ہے۔ لیکن آج یہ جو لوگ ہیں کہتے ہیں جی عورت کے حقوق کے ہم ضامن ہیں، عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عورتوں کو اپنے اصلی حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔